اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کلام کی تعریف چل رہی ہے اور آج کے سبق میں بھی کلام ہی سے متعلق بحث کی شروعات ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَتَأَتَّى اے لا يَحْصُلُ، کلام آتا نہیں ہے یعنی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ شارح نے لا يَتَأَتَّى کی شرح لا يحصل سے کی، کیونکہ اتیان یہ ذویل حیات کی صفت ہے، آنا جانا یہ حیوان کا کام ہے اور کلام حیوان نہیں۔ اس لیے اس کا جواب دیا کہ وَلَا يَتَأَتَّى لا يحصل کے معنی میں ہے کہ کلام کا حصول نہیں ہوتا۔ ذالکہ سے مراد کلام ہے، اس کا مشار الیہ ایل کلام کہہ کے شارح نے بتا دیا۔ الا فی ضمن اسمین، شارح نے فی اور اسمین کے درمیان ضمن کا اضافہ کر دیا۔ یہ اضافہ اس لیے کیا گیا کہ شارح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن کہتے ہیں کہ کلام کا حصول دو اسموں میں یا ایک فعل اور ایک اسم میں ہوگا، تو اب کلام کا حصول دو اسموں میں ہوگا۔ دو اسم مثلا زید قائم، دو اسم ہے اور یہ ہے کیا؟ کلام۔ یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہوگا، جیسے ضرب زید، اور ضرب زید ہے کیا؟ کلام۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ کلام کا حصول کلام میں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گی، جو جائز نہیں ہے۔ شارح نے ضمن کا لفظ نکال کے یہ بتایا کہ اسمین سے پہلے ایک اسم مضاف ہے، اے لا یتأتی ذالک الا فی ضمن اسمین۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ظرفیت الشیء لنفسہ یعنی ایک ہی شے کا ظرف ہونا اور مظروف ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ کلام ایک عام ہے، اور اسمین میں جس زید اور زید ضاربن کو یا ضرب زید کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ کلام کا ایک جزئی اور کلام سے خاص ہے، تو ظرف یہ ہو گیا خاص عام اور مظروف ہو گیا عام۔ ایسی صورت میں ظرف اور مظروف میں اتحاد لازم نہیں آئے گا۔ اور بعض نسخوں میں او فی فعل و اسم ہے، یعنی فعل پہلے اور اسم بعد میں، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ فی اسم و فعل میں
اسم کو مقدم کیا صاحب کافیہ نے کہ اسم کو فوقیت حاصل ہے بقیہ دونوں اقسام یعنی فعل اور حرف پر، اور فعلن اور اسمن کہنے میں بھی ایک وجہ ترجیح ہے کہ جملوں میں اصل جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب کے لیے فائدہ جو ہے جملہ اسمیہ کی بنسبت زائد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر حکم کا زمانہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو کلام کے حصول کی ماتن نے صرف دو صورتیں بیان کی کہ یا تو کلام میں دو اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا، تیسری صورت کوئی بن نہیں سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کہتے ہیں فَإِنَّ التَّرْكِيبَ الثُّنَائِيَّ الْعَقْلِيَّ بَيْنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ يَرْتَقِي إِلَى سِتَّةِ اقسام، کیونکہ دو دو کر کے جو ترکیب ہے عقلی تینوں اقسام کے درمیان، یہ 6 اقسام تک پہنچتی ہے۔ یعنی اسم فعل حرف کو دو دو کر کے آپ مرکب کریں گے تو عقلی طور پر 6 صورتیں بنیں گی۔ ثلاثۃ منہا من جنس واحد، 3 صورتیں ایک ہی جنس سے ہوں گی، یعنی 2 اسم ہوں ایک صورت یہ ہوئی، 2 فعل ہوں دوسری صورت، 2 حرف ہوں تیسری صورت، اور 3 صورتیں اس میں 2 جنس سے ہوں گی، مثلا ایک اسم ہو دوسرا فعل ہو، ایک اسم ہو دوسرا حرف ہو، ایک فعل ہو دوسرا حرف ہو۔ اس طرح سے یہ عقلی اقسام کتنے ہو گئے؟ کل یہ 6 اقسام ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الْإِسْنَادِ، اور یہ بات بالکل جگ ظاہر ہے کہ کلام کا حصول بغیر اسناد کے نہیں ہوتا، کیونکہ کلام کی تعریف میں بھی الاسناد داخل ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، اور اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ ہونا ضروری ہے۔ اسناد تو نام ہی ہے مسند اور مسند الیہ کے بیچ نسبت کا، اور جب کلام میں اسناد ضروری، اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ ضروری، تو کہتے وہما لا یتحققان، مسند مسند الیہ کا تحقق 2 اسموں ہی میں ہو سکتا ہے یا پھر ایک اسم اور ایک فعل میں ہو سکتا ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی جو عقلی 4 صورتیں نکلتی ہیں اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ، رہ گئے باقی 4 اقسام، تو کہتے ہیں فَفِي الْحَرْفِ وَالْحَرْفِ كِلَاهُمَا مَفْقُودَانِ، حرف اور حرف میں دونوں ہی چیزیں مفقود ہیں، کیونکہ حرف نہ تو مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے، تو 2 حرف اکٹھا ہو جائیں یا 2 حرف کو مرکب کر دیا جائے تو نہ آپ مسند بنا پائیں گے نہ مسند الیہ بنا پائیں گے۔ اور فعل اور حرف میں مسند الیہ مفقود ہے۔ کیوں؟ فعل کی وضع مسند بننے کے لیے ہوئی ہے، تو 2 فعل اگر اکٹھا ہو جائے تو دونوں مسند ہی بنیں گے، مسند الیہ کوئی نہیں بن پائے گا۔ اور فعل اور حرف میں ظاہر ہے فعل مسند بنے گا تو مسند الیہ مفقود ہے، اور اسم اور حرف میں دونوں میں سے ایک مفقود ہے۔ کیوں؟
اسم تو دونوں بن سکتا ہے، مسند الیہ اور مسند بھی۔ اب ایسی صورت میں اسم کو مسند الیہ بنائیں تو حرف کو مسند نہیں بنا سکتے، اور اسم کو مسند بنائیں تو حرف کو مسند الیہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں بھی مسند الیہ کیا رہے گا؟ یا مسند مفقود رہے گا، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نہیں رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْإِسْمَ إِنْ كَانَ مُسْنَدًا فَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مفقود، کیونکہ اسم اگر مسند ہو تو مسند الیہ مفقود ہے، اور اگر اسم مسند الیہ ہو تو مسند مفقود ہے۔ اب وَنَحْوُ یا زیدو سے ماتن شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے دو ہی صورتیں بتائیں کلام کے حصول کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری صورت بھی موجود ہے جہاں پر ایک حرف اور اسم سے کلام کا مرکب ہو، کلام حاصل ہو گیا ہے۔ مثلا یا زیدو، یا زیدو میں ایک حرف ہے، ایک اسم ہے، اور یہ متفقہ طور پر کلام ہے، کلمہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا اگرچہ دیکھنے میں حرف ہے مگر وہ ادعو کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو کے قائم مقام میں۔ تو یا زیدو دیکھنے میں تو ایک حرف اور ایک اسم ہے، مگر یا چونکہ ادعو کے قائم مقام ہے اور ادعو فعل ہے، اور اس کے اندر جو انا کی ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے وہ مسند الیہ ہے۔ تو ادعو فعل مسند اور انا ضمیر مرفوع متصل مستتر مسند الیہ۔ تو یہاں پر در حقیقت یا زیدو میں ترکیب جو ہے جملے کی ایک حرف اور ایک اسم سے نہیں بلکہ ایک فعل اور ایک اسم سے ہے، اور اسم یہ زید نہیں بلکہ ادعو کے اندر جو انا مقدر ہے وہ اسم ہے۔ تو کہتے ہیں فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم، تو حرف اور اسم کی ترکیب سے یا زیدو نہیں ہے بلکہ فعل اور اسم کی ترکیب سے ہے، اور اسم وہ نہیں ہے جو دکھ رہا ہے، یعنی زید اسم ہے کون؟ کہتے ہیں والاسم الذی هو المنوی فی ادعو، اسم وہ ہے جو ادعو کے اندر منوی ہے، اور منوی ہے کیا؟ وہو انا، اور وہ ہے انا۔ اب یہاں سے صراحتاً اسم کی تعریف ہو رہی۔ اس سے پہلے آپ نے جانا کہ دلیل حصر سے تینوں اقسام کی تعریف کا علم ہوا، پھر وقد علم بذالک سے ماتن نے ان کی تعریف پر تنبیہ کی، اور پھر صراحتاً کلمے کے تینوں اقسام کا الگ الگ تذکرہ کر کے ان کی تفصیلی تعریف کی ہے۔ چونکہ سب سے پہلا نمبر ہے کلمہ کے اقسام میں اسم کا، کیونکہ اس کو برتری حاصل ہے بقیہ دونوں اقسام پر، تو سب سے پہلے اسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ الاسم ما دل اے کلمۃ دلت، اے کلمۃ دلت۔ اب اے کلمۃ دلت نکال کر شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ الاسم ما دل میں ما سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ شے ہو، اگر شے ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ما سے مراد شے ہو تو دوال اربع عقود خطوط نصب اشارات پر اسم کی تعریف صادق آئے گی، حالانکہ وہ سرے سے کلمہ ہی نہیں ہے تو اسم کیسے ہو جائیں گے؟ تو شے ہونا بھی باطل ہے۔ اور اگر آپ ما سے مراد لفظ لیں تو بھی اعتراض پڑے گا، کیونکہ لفظ تو مرکب بھی ہوتا ہے، مفرد بھی ہوتا ہے، اور اسم چونکہ کلمہ کی قسم ہے اور کلمے میں افراد معتبر ہے، اور تو اسم میں بھی افراد معتبر ہوگا، اس لیے ما سے مراد لفظ بھی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح سے ما سے مراد
آپ اسم بھی نہیں لے سکتے. اس لیے نہیں لے سکتے کہ ایسی صورت میں اخذ المحدود فی الحد لازم آئے گا. یعنی جس چیز کی تعریف آپ کر رہے ہیں تعریف میں اسی چیز کو لے لیں. یہ اخذ الحد فی المحدود ہے. تو شے کی تعریف شے کے ما سوا سے ہوتی ہے، عین شے سے نہیں ہوتی. اس لیے ما سے مراد اسم بھی نہیں لے سکتے. چوتھا احتمال یہ ہے کہ ما سے مراد ہم کلمتن لیں، لیکن ما سے مراد اگر کلمتن لیں تو ایک بات تو بن جائے گی کہ اسم کلمہ ہوتا ہے. لیکن جب ما سے مراد کلمہ ہو تو دلہ میں جو ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے یہ مذکر ہے، یہ اس ما کی طرف کیسے لوٹے گی جس ما سے مراد کلمہ ہے؟ تو شارح نے جواب دیا کہ ما سے مراد شے نہیں ہے، ما سے مراد لفظ نہیں ہے، ما سے مراد اسم نہیں ہے، بلکہ ما سے مراد کلمہ ہے. اور دلہ میں ہوا کی ضمیر جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے یہ معنی کے اعتبار سے لوٹ رہی ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں لوٹ رہی ہے بلکہ لفظ کے اعتبار سے لوٹ رہی ہے. ما کا معنی بھلے کلمہ ہے جو مؤنث ہے لیکن ما لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے. اس اعتبار سے دلہ والی جو ضمیر ہے ہوا کی اس کی طرف لوٹ جائے گی. تو کہا الاسم ما دلہ اے کلمۃ دلت، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے. علی مانن کائن فی نفسہ ہی، مانن اور فی نفسہ ہی کے بیچ شارح نے کائن کا اضافہ اس لیے کیا تاکہ بتا دیں کہ فی نفسہ ہی میں جو جار اور مجرور ہے اس کا متعلق محذوف ہے اور وہ کائن ہے. اب فی نفسہ ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کہتے اے فی نفس ما دلہ، فی نفس ما دلہ، ہی کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ما دلہ ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ ہی کی ضمیر کا مرجع تو فقط ما ہے، تو یہ دلہ شارح نے کیوں ذکر کر دیا؟ خالی کہتے کہ فی نفس ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع ما ہے، لیکن کہا ما دلہ ہے. کیوں؟ موصول بنا صلہ کے نہیں ہوتا، یہ لازم ملزوم کی طرح ہوتے ہیں. تو ما کا ذکر کیا تو اسی بنیاد پر دلہ کا بھی ذکر کر دیا. ما دلہ کے نفس میں ہو یعنی کلمہ میں ہو. تو اب کہتے ہیں کہ ضمیر کا مذکر لانا، کہ اب ایک اعتراض پیدا ہوا کہ جب ہی کی ضمیر کا مرجع ما ہے اور ما سے مراد کلمہ ہے تو فی نفسہا ہونا چاہیے تھا معنی کے اعتبار سے، تو پھر ضمیر مذکر کیوں لائی گئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ ضمیر کا مذکر لانا لفظ موصول پر بنا کرتے ہوئے ہے کہ لفظ موصول مذکر ہے، اس اعتبار سے ضمیر مذکر لے آئے. اچھی بات ہے صاحب. قال المصنف فی الایضاح شرح المفصل، مصنف نے ایضاح شرح مفصل میں کہا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ یہاں پر تو مصنف نے صاحب کافیہ نے ہی کی ضمیر کا مرجع کس کو بنا دیا؟ ما دلہ کو، یعنی کلمہ کو. شارح یہی کہتے ہیں کہ کلمہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اس ما کی طرف جس سے مراد کلمہ ہے. حالانکہ مصنف یعنی صاحب کافیہ نے جو خود ایضاح لکھی ہے، جو علامہ جار اللہ زمخشری کی شرح کی کتاب مفصل کی شرح ہے، اس میں فی نفسہ ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع معنی قرار دیا ہے. تو وہاں پر ہی کی ضمیر کا مرجع معنی قرار دیا اور یہاں پر ہی کی ضمیر کا مرجع کلمہ قرار دیا. یہ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ تو آگے آپ تفصیل سے پڑھیں گے. یہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر
ہی کی ضمیر کا مرجع معنی قرار دیا جائے تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اسم او کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی کے اندر ہے. تو یہ تو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی ہو گیا کہ معنی ظرف بھی بن رہا ہے اور معنی مظروف بھی بن رہا ہے. تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ فی یہاں ظرفیت کے لیے نہیں ہے اور بلکہ اعتبار کے لیے ہے. تو کہتے اے ما دل علی معنی علی مانن بے اعتبار ہی فی نفسہ ہی، اے علی مانن معتبرن فی نفسہ ہی، یعنی اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جس معنی کا اعتبار بذات خود ہے، نظر کرتے ہوئے اسی معنی کی طرف ہے، اس معنی سے خارج کسی چیز کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ فی بمعنی اعتبار لینا یہ ایجاد بندہ ہے یا اس کی کوئی نظیر بھی ہے کلام عرب میں؟ کہتے ہیں ایجاد بندہ نہیں ہے، کلام عرب میں اس کی نظیر موجود ہے کہ فی کا استعمال ظرف کے بجائے اعتبار کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے تمہارا قول الدار فی نفسہا حکمہا قضا، گھر کا بذات خود اس طرح کا حکم ہے. مثلا ایک گھر دیہات میں واقع ہو اور ایک گھر شہر میں واقع ہو. گھر میں جو گھر واقع ہے، دیہات میں جو گھر واقع ہے، اس کا بھی رقبہ اتنا ہی ہے جتنا رقبہ شہر میں واقع گھر کا ہے. وہی میٹیریل اس میں بھی لگے ہیں شہر والے گھر میں جو گاؤں والے گھر میں، وہی نقشہ شہر والے گھر کا بھی ہے جو گاؤں والے گھر کا ہے. تو جب میٹیریل برابر ہے، رقبہ برابر ہے، تو ظاہر ہے گھر کا حکم فی نفسہا یکساں ہوگا. لیکن ظاہر ہے قیمت کے اعتبار سے گاؤں والے گھر کی وہ قیمت نہیں بنے گی جو شہر والے گھر کی قیمت بنے گی. کیوں شہر والے گھر کی قیمت بنے گی؟ رقبہ ایک جیسا ہے، میٹیریل ایک جیسا ہے، نقشہ ایک جیسا ہے، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. یہ قیمت میں فرق کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ بذات خود گھر کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ شہر کے مکان کی قیمت اس لیے زیادہ ہو گئی کہ وہاں پر تجارت کی جا سکتی ہے، وہ اسٹیشن سے قریب ہے، ہاسپٹل سے قریب ہے، اسکول سے قریب ہے، جامع مسجد سے قریب ہے. یہ خارجی اعتبار کی بنیاد پر اس کی قیمت میں اور گاؤں والے گھر کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن فی نفسہا دونوں یکساں ہیں. تو کہتے ہیں الدار فی نفسہا حکمہا قضا، اے لا بے اعتبار امر خارج عنہا، یا کسی خارجی امر کے اعتبار سے گھر کا حکم ایسا نہیں ہے بلکہ بذات خود ایسا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں ہو، یعنی غیر میں حاصل ہو، یعنی وہ معنی اپنے متعلق کے اعتبار سے ہو، بذات خود وہ معنی معتبر نہ ہو. انتہا کلام، یہ صاحب کافیہ کی جو شرح تھی مفصل کی ایضاح، اس کی عبارت کا یہاں سے خاتمہ ہوا. لیکن شارح نے یعنی صاحب کافیہ نے، شارح مفصل نے جو بات کہی اس کا محصول کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ اسے تفصیل سے سماعت فرمائیں گے.